حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق دریافت کیا کرتے تھے، جبکہ میں آپ سے شر کے متعلق اس اندیشے کے پیش نظر پوچھا کرتا تھا کہ وہ کہیں مجھے اپنی گرفت میں نہ لے لیں۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاہلیت اور شر میں مبتلا تھے، اللہ نے ہمیں اس خیر سے نواز دیا، تو کیا اس خیر کے بعد کوئی شر بھی آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، اس شر کے بعد کوئی خیر بھی آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن اس میں کمزوری ہوگی۔ میں نے عرض کیا، اس کی کمزوری کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ میری سنت اور میرے طریقے کے خلاف چلیں گے، ان کی کچھ باتوں کو تم اچھا سمجھو گے اور کچھ کو برا۔ میں نے عرض کیا، کیا اس خیر کے بعد شر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ابواب جہنم پر دعوت دینے والے ہوں گے، جس نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا تو وہ اس کو اس میں پھینک دیں گے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تعارف کرا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہمارے ہی قبیلے سے ہوں گے اور وہ ہماری زبان میں کلام کریں گے۔ میں نے عرض کیا، اگر اس زمانے نے مجھے پا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امیر کے ساتھ لگ جانا۔ میں نے عرض کیا، اگر ان کی جماعت نہ ہو اور نہ ان کا امام تو پھر کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تمام فرقوں سے الگ ہو جانا، خواہ تمہیں درخت کی جڑیں چبانی پڑیں، یہاں تک کہ تمہیں اسی حالت میں موت آ جائے۔